حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ماشاء اللہ جو ہمارے درس نظامی کی آخری کتاب ہے اور جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے قرآن کے بعد نیچے بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھو تحت ادیم السماء اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء صحیح البخاری. اس آسمان کے نیچے اللہ کے کلام کے بعد سب سے اونچی کتاب سب سے صحیح کتاب وہ بخاری شریف ہے. الحمدللہ امام بخاری جو ہیں وہ تمام علماء محدثین کے امام ہیں اور یہ کتاب بھی ایمان کی ہے. یہ بحر اور سمندر ہے ماشاءاللہ بہت نکھارا گیا ہے بہت نچوڑا گیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تحقیق تتبع تلاش بہت کمہال کے ایک ایک حرف کو ایک ایک روایت کو الحمدللہ بہت اس کے بعد کد و کاوش کے بعد بڑے خون پسینے بہائے ماشاءاللہ جمع کیا ہے اپنی اس صحیح کے اندر. تو الحمدللہ آج اس کا یہ آخری سبق جو ہے جی وہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبولیت عطا فرمائے. ہمارے حضرات اکابرین الحمدللہ جو ہمارے چشم و چراغ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سر کے تاج آنکھوں کے تارے آفتاب مہتاب ہیں. ذالک فضل اللہ شکر لنعمت اللہ. یہ حضرات علماء کرام بہت مخلصین محققین یہاں تشریف فرمائے اسٹیج کے اوپر. ہمارے حضرت مولانا الحاج ماشاءاللہ ہمارے مشفق حضرت مولانا الحاج مولانا محمد انعام اللہ صاحب زیدہ فیوز ہو اور ہمارے مفتی صاحب وغیرہ ہیں ہمارے اور علماء کرام ہیں نام بنام درجہ بدرجہ. اللہ سب کے ناموں کو جانتے ہیں سب کی خدمات کو جانتے ہیں. ہر ایک جو ہے اپنے اپنے میدان میں بڑی خدمات انجام دے رہا ہے. جیسے اس چہرے کے لیے جیسے کوئی آنکھ ہے کوئی ناک ہے کوئی کان ہے اور سب کروڑوں کا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے میدان میں کروڑوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ آنکھ جو ہے کروڑوں کی خدمات انجام دے رہی ہے. کتنی بڑی عالمہ ہے یہ جو یہ سر ہے یہ علماء کا شہر ہے سٹی آف علماء. بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سمجھ گئے. آنکھ جو ہے کتنی بڑی عالمہ ہے. کتنی کروڑوں فائلیں آنکھ نے دیکھ کر جو ہے اشیاء کی. اور یہ جو پیچھے یہ ایک چونچ سی ہے سر کے اندر یہ ایک سم ہے. یہ خدا کا سم ہے. خدا تو خدا ہی ہے بھائی. صفت اللہ کرم تو اللہ ہی کریں گے. اللہ کا نظام تو اللہ ہی کا نظام ہے. سمجھ گئے بھلا کون یہ چویا سا دماغ کہاں اندازہ کر سکتا ہے کہاں سمجھ سکتا ہے اللہ کے اس نظام کی تمام وسعتوں کو سرعتوں کو کون سمجھ سکتا ہے. اللہ نے جیسے صفت اللہ ابھی میں نے پڑھا ومن احسن من اللہ صفا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ حسین اور اللہ سے زیادہ پائیدار کائنات میں کس کا رنگ ہو سکتا ہے بھلا. اللہ جن نے جس کے اوپر رنگ چڑھا دیا اپنا انسانوں کے اوپر چڑھا دیا ہو یا نباتات کے اوپر چڑھا دیا ہو یا اور دوسرے اشیاء کے اوپر چڑھ گیا ہو میاں جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا میرے بھائیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ رنگ کو اور اس کے وجود کو الگ کر دو. سمجھ گئے وجود ختم ہو جائے گا الگ رنگ جو الگ نہیں کیا جا سکتا.
یہ پھول کی پتی ہے گلاب کی. آپ اگر اسے چاہیں کہ گلاب کے پھول جو ہے اس کا جسم الگ کر لیا جائے اور اس کی جو ہے وہ اور اس کا جو رنگ ہے وہ الگ کر لیا جائے, نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, یہاں جو کمپنیوں نے رنگ چڑھایا ہے امریکہ, لندن, کینیڈا, برازیل, جاپان, پاپان میں, آپ اس کو تھوڑی دیر میں الگ کر دیں گے. کتنا پکا رنگ چڑھا ہوا ہو, ایسے کیمیکل آ رہے ہیں کہ آپ وہ ڈالیں رنگ الگ ہو جائے گا اور کپڑا الگ ہو جائے گا, سمجھیے اس کی زمین الگ ہو جائے گی. لیکن نہ, اللہ کا رنگ جس کے اوپر چڑھ گیا, سمجھیے جس گھاس کے اوپر چڑھ گیا, ایسا نہیں ہو سکتا رنگ الگ کر دو اور اس کا جو وہ جسم جو ہے اسے الگ کر دو. اسی طرح سے جس انسان کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا, رنگ چڑھا تھا حضرت بلال حبشی کے اوپر, حضرت سمیہ کے اوپر, رنگ چڑھا تھا حضرت خبیب کے اوپر, اور رنگ چڑھا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے 80,000 جادوگر جو بلائے گئے تھے. کوئی نہ دنیا کی کوئی پاور ہے نہیں, کسی کے پاس کوئی مشین بھی ہے ہی نہیں جو رنگ کو الگ کر دے اور جسم کو الگ رکھ دے. نہیں, بوٹی بوٹی ہو گئی ان کے, آدھا سب سمجھے آرے چلا دیے گئے, سمجھے سب کو چیر دیا گیا. لیکن نہ, ایسا نہیں ہو سکا کہ رنگ الگ ہو گیا ہو, سمجھے ان کا جسم الگ ہو گیا ہو. سمجھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات لمبی ہو جائے گی, پکڑ لیا ان خبیثوں نے, مکے والوں نے, اللہ کی بندی کے اوپر رنگ چڑھا تھا. لاکھ بندیاں, لاکھ صحابیات, لاکھ اس کے بعد رابعہ بصریہ, رابعہ عدویہ اور میمونہ سودار, فلاں کتنی گزری ہے ماشاءاللہ. سمجھیے جب سے یہ دنیا بسی اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اس کائنات کی, کتنی گزری ہے. سمجھیے کس طرح سے ان لوگوں کے اس شجر اسلام کو سمجھیے پانی سے نہیں, پسینے سے نہیں, گردنیں کٹا کے خون اس کی جڑوں میں دیا, اور لاکھ مغز تک تلواریں پہنچتی ہے, نہ آہ نہ اوف نہ او. پھوستو رب کعبہ کہتے ہوئے جیتے تھے کہ پھوستو میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میرا خون کام آ گیا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آ گیا. بس یہی مقصد تھا ان حضرات کی زندگی کا, یہی متمع, یہی سب کچھ. اور یہ جیسے آج ہمارے قائلین پڑھا کرتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد, ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی. ہم اسی لیے مسلمان ہیں, اسی لیے نمازی, سمجھ گئے. اسی لیے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا سونا جاگنا, کھانا پینا, ہماری نماز, ہمارے روزے, ہماری زکوٰۃ, ہماری قربانیاں, یہ صرف اللہ کے لیے ہے. سمجھے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ راضی ہو جائے. وہ ہمیشہ کی زندگی جو اربوں خربوں سال میں کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک موت آنی اسے کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی نہیں بچا. سمجھیے UN کا صدر نہیں بچا, کوئی راشٹرپتی نہیں بچا, بادشاہوں کا بادشاہ ملک الملوک نہیں بچا, اور جناب علی امام الانبیاء مقصود کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچے. اور اس کے بعد آپ نے سمجھے دیکھیں گے آپ, کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ کا ایک نظام ہے ایسا, لم یطل ولا یطال ہے, لم یجعل له عوجا. سمجھے یہ بالکل ایسا مصداق ہے, سمجھے کہ اللہ نے ذرہ برابر بھی جو ارشاد فرما دیا, لا یضل ربی ولا ینسا. سمجھے ہمارے رب کو بھول نہیں ہوتی, ہمارے رب جو ہے کوئی فائل غائب نہیں ہوتی. سمجھ گئے جی, کوئی چیز نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, جو اللہ نے فرما دیا, سمجھے ہماری بہنوں, جو اللہ نے فرما دیا بس ایسا اٹل ہے صاحب. سمجھے ذرہ برابر بھی نہ تقدیم نہ تاخیر, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جیسے فرمایا گیا ہے موت کے بارے میں, وقت موت کے بارے میں, ایک سانس بھی کسی کو پیدا ہونے سے پہلے جو لکھ دیے گئے ہیں ما کان ما یکون سب طے ہو گیا ہے. پیدا ہونے سے پہلے نقشہ بن چکا ہے جی, روح ڈالنے سے پہلے سب طے ہو چکا ہے. سمجھئے سانس بھی طے ہو گئے, یعنی جگہ بھی طے ہو گئی, اور وقت بھی طے ہو گیا, سبب بھی طے ہو گیا. سمجھئے جی, جگہ بھی طے ہے, سمجھئے اور سانس بھی طے ہے. کوئی ایک سانس پہلے نہیں گیا, کسی نے ایک سانس زیادہ نہیں لیا, چاہے نبی ہی کیوں نہ ہوا. سمجھئے ایک سانس کی مہلت نہیں دی گئی کسی کو بھی, اور بس وقت بھی ہو, جگہ بھی طے ہے. سمجھئے حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام کی روح آسمان و زمین کے بیچ میں قبض ہوئی. حضرت سلیمان ٹھوڑی کے نیچے لاٹھی لگائے کھڑے ہیں, کتنا بڑا نبی
اور کتنا بڑا بادشاہ کائنات کا، ان سے پہلے نہ کسی کو ایسی بادشاہت ملی، نہ ہو سکتی کسی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ایک الگ ہے، وہ آپ کا ایک خصوصیت تخصص، سمجھئے آپ پہ سب کچھ جامع ہے، سمجھئے جی جو کچھ پوری کائنات کو اللہ نے عطا فرمایا تھا ان سب کے مجموعے انبیاء سابقین سے جو علوم و معارف کی نالیاں بہتی ہوئی چلی آ رہی تھی، سب کا سنگم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر۔ آپ تو ایک سمندر ہیں، جزاک اللہ، آپ تو ایک سمندر ہیں، اور جو کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، سمجھئے جی یہ قرآن پاک سارے علوم، ساری کتابیں جتنی بھی تھی، سارے علوم سب کا سنگم ہو گئے اس سمندر کے اندر۔ تو قرآن اور حامل قرآن، سمجھئے دونوں کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، سمجھئے جی اس واسطے قرآن کے آنے کے بعد تمام جتنے علوم، تمام کتابیں سب ایک طرف، سب منسوخ، سمجھئے صرف اب قرآن کو دیکھا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ اگر قرآن کے اوپر عمل ہو گیا تو سمجھو یہ ایک سمندر ہے، اگر اس میں سے ایک گلاس بھی لے لیا، ایک گلاس بھی لے کر پی لیا، سارے جتنے آ رہے تھے چشمے بہتے ہوئے اور نالیاں سب ایک گلاس میں آ گیا سب کا پانی۔ بھائی جہاں جا کر سارے نالیاں گر رہی ہیں جس سمندر کے اندر، وہاں سے ایک گلاس لے لو، اگر چاہتے ہو ہر نالی کا پانی آ جائے، ایک گلاس کے اندر آ جائے تو اس سمندر میں سے لے لو، اگر دائیں نالی سے لو گے تو وہ بہت ساری نالیاں رہ جائیں گی، سمجھئے جی۔ تو اس واسطے قرآن کے اوپر، قرآن تو قرآن ہے، سمجھئے، اور پھر سمجھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کو لانے والے ہیں، سبحان اللہ، تمام انبیاء جتنے بھی تھے سب ستارے، رات بھر آسمان بھرا رہا، کہکشاں بھرا رہا، رات بھر لاکھوں ستارے چمکتے رہے، لیکن رات بھر لاکھوں ستاروں کے چمکنے کے باوجود دنیا کو اتنی روشنی نہیں مل پائی جتنی روشنی کی ضرورت تھی، اندھیرا رہا، پھر بھی ڈائریکشن سا ملنے لگا کہ یہ پتھر پڑا ہے، دور سے پتہ چل جاتا ہے ہاں پتھر سے یہ آ رہا ہے، کچھ روشنی میں نظر، یہ کتا بیٹھا ہے، یہ جو ہے کوئی پیر کا مطلب یہ کہ وہ کھڑا ہے کٹا ہوا، لیکن جتنی روشنی کی ضرورت تھی رات بھر لاکھوں ستاروں کے چمکنے کے باوجود ایسی روشنی نہیں مل پائی۔ یہ روشنی کم ملے گی جس میں آبادی والے، جنگل والے اور صحراؤں والے سارے اپنے کام بالکل ایسے انجام دے سکتے ہیں، ذرا سا ڈسٹرب نہ ہو، سوچنا نہ پڑے، سوئی کہیں اگر دور بھی پڑی ہے وہی نظر آ جائے، دور سے ہی نظر آ جائے، تو یہ کرنے میں کم ملے گی اتنی روشنی۔ جب صبح کو ادھر سے پورب کی طرف سے سورج نکلے گا، ابھی نکلا نہیں، اعلانات شروع ہو گئے، منادیاں شروع ہو گئی، اندھیرے چھٹنے شروع ہو گئے، اور بس سمجھئے ابھی نکلا نہیں، لیکن کسان رات میں جو داتی چھوڑ آیا تھا کھیت میں، اور جو بیچارے کا ایک پرزا اوزار رہ گیا تھا، تلاش کر رہے، بھائی پتہ نہیں کہاں کو رہ گیا، سمجھ گئے ہم نے یہ 10 بیگھے میں اس کو وہ کریا ہے، ہل چلایا ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں۔ تو صبح کو جب دیکھتے ہیں کہ رات میں پریشان ہو گئے، نہیں مل رہی ہے، کہتے ہیں یار چلو صبح کو جب آئے گے آتے ہی دور سے نظر آ جائے گی، سمجھئے جی ابھی سورج نکلا نہیں، اب کھیت پہ پہنچتا ہے، سمجھئے کب پہنچتا ہے، بس یہ تھوڑا جی وہ ہوا ہے، مطلب یہ کہ اندھیرے چھٹے، ابھی سورج نہیں نکلا، لیکن جناب اندھیرے سے چھٹ گئے کہ دور سے کھیت پر پہنچے ہوئے وہاں پڑی وہ داتی، وہاں پڑی وہ نظر آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کو جتنی روشنی کی ضرورت تھی، جتنی رحمتوں کی ضرورت تھی، سمجھئے جو ایک معاشرہ جیسے بننا چاہیے تھا کہ پوری کائنات دودھ اور شکر کی طرح آپس میں مخلوط ہو کر رہے، مکس ہو کر رہے، ملک اور شوگر کی طرح، سمجھ گئے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لاکھوں آئے، لیکن سب اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے، ایریوں کے لیے آئے، اور سب کی وقتی تھی، ایسا تو جو قیامت تک، سمجھئے جی بس رحمت والے سب آئے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی ذات اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بس گویا سمجھو کہ جیسے سورج نکلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورج جو ہے زبان حال سے اعلان کرتا ہوا نکلتا ہے کہ اے ستاروں تم رات بھر چمکتے رہے پھر بھی اندھیرا رہا، اب ہم نکل رہے ہیں، سمجھئے ہماری روشنی کے سامنے تمہاری روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہی، تم سب حق ہو، تم گرو سب اپنے اپنے مقام پر رہو گے، لیکن تمہاری روشنی ساری ہماری روشنی کے اندر سم ہو جائے گی، سمجھئے جی مدغم ہو جائے گی۔ اب شام تک جب تک ہم نکلیں گے کسی ستارے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، ساری دنیا کو بے نیاز کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے رحمت للعالمین،
تو آپ تو رحمت للعالمین رحمت للمسلمین نہیں، آپ نے اعلان فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، انہی کا فرمان ہے۔ وہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، سارے جو ان کتب احادیث کے اندر ہے، اور یہ صحیح خاص طور سے یہ صحیح بخاری ماشاءاللہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد فرمایا گیا کہ جس سے آخرت کی زندگی ایسی سنور جائے، سج جائے، روشن ہو جائے، اور یہاں سے لے کر جنت تک کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں اعلیٰ علیین تک کے ایک دم صراط مستقیم کی طرح سیدھ دوڑا چلا جائے، دائیں بائیں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، سوچنا نہ پڑے، سیدھا آغوش رحمت میں پہنچے ارحم الراحمین کی۔ تو وہ ارشادات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اے لوگو تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر رحم کرو۔ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا ایسا عام تام پیغام دیا، کائنات میں ایسا نہیں دیا کسی نے، سمجھے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلیوں کے واقعات بیان کر کر کے پہلی امتوں کے رحم کے پیغام کو دل و دماغ کے رگ و ریشے میں رچانے اور بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے واقعات بیان کیے کتے بلیوں کے، کہ دیکھو ایک طائفہ بدکار عورت تھی، کوئی خیر کوئی نیکی اس کے پلے میں نہیں تھی، لیکن اللہ جب کسی کو نوازتے ہیں، جب نظر نواز خدا کی پڑ جاتی ہے، جب اللہ نوازنے پہ ہیں تو نواز دے زمانہ، جب اللہ کریمت ہے تو اللہ کے کرم کا کیا ٹھکانا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نظر نواز ڈالی تو انسانوں ایسے چمکا کے رکھ دیا، بدکاروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، بڑے بڑے جانی دشمنوں کو، جو اسلام کے اور حقانیت کے بڑے بڑے دشمن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا دشمن کون ہو سکتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نے قبول کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حضرت عمر سے بڑا دشمن کون تھا؟ جب دیکھا کہ مکے والے میٹنگیں کرتے کرتے اور یہ اتنا وقت ہو گیا، گزر گیا، اور رزلٹ کچھ نہیں نکلا، تو ایک دن انہوں نے تھانی انہوں نے کہا ہے بعد نام 100 سنار کی ایک لوہار کی، آج میں جا رہا ہوں تو نہ رہے گا 5 نہ بجے گی بنسری۔ تم لوگ روزانہ میٹنگیں کرتے کرتے ریزولوشن پاس کرتے ہو، رزلٹ کچھ نکلتا نہیں، آج میں نے ٹھانی ہے، سمجھ گئے، نہ رہے گا 5 نہ بجے گی بنسری، میں محمد کا سر اتار کر لاؤں گا۔ سمجھ گئے کتنا بڑے دشمن، کیسی دشمنی کے اندر کیسے بالکل اندھیرے وہ اندھیرے ہوئے، لیکن کون جانتا تھا، کسے پتا تھا کہ راستے میں ہدایت انتظار کر رہی ہے۔ سمجھ گئے خدا کو کون سی ان کی اندر کی صلاحیت جو ہے کون سی قبول ہو گئی ہے، اور بس یہ راستے میں سے ایک دم یا تو سر اتارنے کے لیے جا رہے تھے اور یا پھر سر دینے کے لیے چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کہ جی حاضر ہے، سمجھے جو چاہے کر لیجئے، میں آپ کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، جہاں چاہے نشانے پہ لگا لیے۔ تو اس لیے اللہ کو کون جانتا ہے اگلے قدم کے اوپر کیا لکھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے پروردگار ہمارا جو ماضی الحال ہے اللہ اسے قبول کر لے، اور ماضی میں جو کچھ بھی ہم سے بھول چوک کوتاہی ہوئی ہے علم و عمل میں اللہ معاف فرما کے آئندہ کے لیے ہم سب کے لیے راستے آسان کر دے، خیر کے، ہدایت کے، علم و عمل کے، استقامت کے، اللہ ہم سب کے لیے راستے آسان فرما دے اپنی قدرت کاملہ سے۔ پروردگار ہماری پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کے جیسے اللہ نے ان کو نوازا ہے، کتنے بڑے بڑے فاسق فاجر، کتنے بڑے بڑے ڈاکو، سمجھ گئے فضیل ابن عیاض اور کون اور جنید بغدادی اور فلاں فلاں احمد ابن صابات، ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے کتنی خانقاہیں چلائی، امت کو ان کے پیچھے جوڑ کر لاکھاں لاکھ کو کہاں تک خدا کی منزل تک پہنچایا۔ آج اللہ کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے، سمجھ گئے جی، ہم اگرچہ بادشاہ نہیں ہیں، لیکن تھوڑا یہ ہے کہ پدرم سلطان بود میں کم سے کم اللہ کا شکر ہے بڑی نسبت تو ہمیں حاصل ہے۔ ہمارے یہ قابلین جتنے بڑے تھے سلطان تھے، بادشاہ تھے، الحمدللہ ہم ان بادشاہوں کی اولاد ہیں اور ان کے نام لیوا ہے الحمدللہ۔ سمجھے بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولئک آباؤنا فجینا بمثلہم، ہم کم سے کم ڈنکے کی چوٹ تو کہہ سکتے ہیں، بھائی مجھے نہ دیکھو، ہمیں کیا دیکھتے ہو یار، سمجھے اولئک آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد کو دیکھو،
سمجھے ان کی خدمات کو دیکھو، کون سا راستہ بچا ہے اس کائنات میں جو خیر کا ہو سکتا تھا، بھلائی کا ہو سکتا تھا، خدا کے دربار تک پہنچانے والا ہو سکتا تھا، جس راستے کے اوپر چل کر ہمارے کابرین یہ بزرگان امت اور انسانیت کو اپنے پیچھے لے کر خدا کے دربار تک نہ پہنچایا ہو۔ سمجھے راستے کی روشنی بن بن کے یہ حضرات الحمدللہ امت اور انسانیت کو اپنے پیچھے لے کر لاکھ آلاف میں بدلتے چلے گئے، روشن ہوتی چلی گئی دنیا، منور ہوتے چلے گئے راستے، معطر ہوتے چلے گئے گلیارے، سمجھے بڑھتے چلے گئے خوشبو سے۔ میں دارالعلوم کا جو ترانہ ہے بات کو ختم کروں گا۔ حضرت مولانا ریاست علی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، تمام اکابرین کے ساتھ اللہ ان اکابرین جتنے بھی ہمارے اسلاف تھے اللہ ان سب کی قبروں کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے، جو موجود ہیں اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سب اسی شجرہ طوبہ کی شاخیں ہیں الحمدللہ، یہ ٹہنیاں ہیں جو حضرات اس وقت ہمارے علماء کرام ہیں، اور الحمدللہ یہ مدارس جو یہ پود ہے الحمدللہ وہیں سے یہ جو ہے قلم یہ لگا وہ کر کے اور یہ قلم کاری کی جا رہی ہے الحمدللہ، شجر کاری ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے جو ایک شاہ واقعی کے ایک مصرع اس کا ترانے کا دریا کو پیالے میں بھر کے رکھ دیا ہے، اس میں ایک وہ ہے، اس میں ذرا سے اوپر جو ہے وہ مصرے میں اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی، سمجھ گئے؟ یہ دارالعلوم کی جو یہ باؤنڈری ہے کہاں کہاں سے آ کر یہ حضرات جو علوم و معارف وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس روشن دان سے نکلی تھی روشنی، غار حرا سے ہوتی ہوئی، دار ارقم سے ہوتی ہوئی، صفہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی، اور کوفہ وغیرہ سمرقند و بخارا سے ہوتی ہوئی، اللہ کا شکر ہے دیوبند کے اندر جو نالیاں آ کر یہ اکٹھی ہوئی، اور کیا سمندر بنا ہے یہ قصبہ دیوبند ماشاءاللہ، کیسا سمندر صاحب ان کا سنگم ہوا ہے اس سمندر کے اندر۔ تو یہ جہاں بیٹھے بیچارے ٹوٹے پھوٹے مسلح والے، جہاں بیٹھے بیچارے سیدھی سادے، مطلب یہ کہ وہ جو کچھ بھی اپنا پیچھے بیٹھے بیچارے سیدھے سادے لباس والے، تو یہ دارالعلوم جو ہے اس کو گویا یہ کہا جاتا ہے، اس کی دیواروں کو بام حرم، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی۔ میاں کس طرح سے ان لوگوں نے عقیدوں کی آزادی، جسموں کی آزادی، سمجھ گئے؟ آج ان حضرات کا صدقہ ہے، آج یہاں جو یہ گاؤں گاؤں محلے محلے چشمے بہ رہے ہیں علم و عمل کے، آج خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے، جامعہ عائشہ کے نام سے، اور دارالعلوم فلاں کے نام سے، اور یہ خزینۃ العلوم اور فلاں اور تحفیظ القرآن کے نام سے گاؤں گاؤں محلے محلے الحمدللہ آج چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں پاجامہ باندھنے کی تمیز نہیں، ناک صاف کرنے کی تمیز نہیں، اردو مادری زبان اپنی صحیح نہیں بول سکتے، اگر اردو کی کتاب آپ دیں ہمارے ان بچوں کو میرے بھائیوں، تو اردو کی جو کتاب ہے یہ اس کو صحیح نہ، مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ ایک ہفتے کے اندر، ایک ہفتہ ٹائم دیں ہم کہ جمعرات کو تقریر کرنی ہے، سمجھیے، تو کچھ نہ کچھ جی ضرور گڑبڑ ہو جائے گی اس میں، جب آگے پیچھے ہو جائے گا، مگر قرآن پاک سمجھیے جو اصل بس یہ ہے کہ سارا نظام جس کے اوپر ہے، اور یہ احادیث جو ہیں اسی کی روشنی میں قرآن پاک ہی کی، مطلب یہ کہ وہ ہے الحمدللہ جی۔ تو آج چھوٹے چھوٹے بچے آج قرآن اور حدیث کو اپنے سینے کے اندر اس طرح سے لیے پھر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے طاقوں میں جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے، مسجدوں کے محرابوں میں رکھا ہوا ہے، اتنی حفاظت وہاں نہیں ہو رہی ہے، وہاں بڑا پھٹ رہے ہیں، پرانے ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ خون کے قطرے قطرے کے اندر ہمارے بچے اور بچیوں کے سینوں کے اندر جو مل گیا ہے، پرانا نہیں ہوتا، پھٹتا نہیں ہے۔ آپ سننے والے چاہیے الحمدللہ، ابھی ایسے ایسے بچے موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الناس تک پورا قرآن پاک ایک نشست میں ایک رات کے اندر الحمدللہ سمجھ گئے سننے والے چاہیے۔ تو آج اسی بام حرم کا، اور ہمارے یہی بیچارے جو تھے سمجھ گئے سادہ لو سیدھے سادے چٹائی والے، آج ان حضرات کی رات دن طلب کا، آہوں کا، ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے درد لے کر بیٹھے، سمجھ گئے، میرا آپ کا درد درد تنہا، مگر ان اکابرین کا درد درد زمانہ۔ یہ ایک کتاب لے کر نہیں بیٹھتے تھے درسگاہوں کے اندر، پورے زمانے کا درد لے کر بیٹھتے تھے۔ سمجھئے میں ان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ ادھر بر وقت ہے درس بخاری، اللہ نے ہمارے ان اکابرین سے ایک ہی وقت میں ہر میدان میں کام لیے، ان حضرات کے اخلاص کی برکات سے
ہر میدان کے گھوڑ سوار رہے، ہر میدان کے چہ سوار رہے کہ ادھر بر وقت ہے درس بخاری، ادھر جنگ آزادی بھی جاری، سمجھئے، اور ادھر درس و کتب کا میل بھی ہے، دیگر سوریل بھی اور جیل بھی ہے، چار ہر میدان کے طرف لانے ایک ہی وقت کے اندر کام دیے۔ اگر آپ حضرات ان حضرات کی تدریسی خدمات دیکھیں جو علوم و معارف سے سینوں کو بھرا ہے، لاکھوں لاکھ اللہ کی بندیاں بندے آج یہاں سے لے کر کناڈا تک اور برازیل سے لے کر جاپان تک، آج کوئی پہاڑی علاقہ ایسا بچا ہوا نہیں ملے گا، سمندر کا ٹیلا ایسا بچا ہوا نہیں ملے گا، ہزاروں کی تعداد میں آج الحمدللہ دارالعلوم کے فیض یافتہ، سمجھ گئے جی، محدثین اور مفسرین، متکلمین، مبلغین، آج ہزاروں کی تعداد میں اللہ کا شکر ہے، ایسے مطلب یہ کہ چاروں طرف دارالعلوم کا فیض، اور اس سمندر سے چاروں طرف چشمے بہہ بہہ کے نکلے، پوری دنیا روشن ہو گئی۔ تو ادھر بر وقت ہے درس بخاری، اگر ان حضرات کی تدریسی خدمات دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب شاید انہوں نے کتاب سے کبھی نظر ہٹائی نہیں، بھائی اتنے ہزاروں کے سینوں کو بھر دیے، تو ایسا لگتا ہے شاید کبھی کتاب سے نظر ہٹائی نہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصنیف اور تعلیم کی خدمات دیکھیں کہ یار پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتب خانے بھر دیے، زمین سے لے کے یہاں اور چھت تک بھر دیے، کمرے بھر دیے، اتنا لکھا ان لوگوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اتنی کتابیں تصنیف کر دی، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی قلم ہٹایا ہی نہیں، وہ قلم ہی چلاتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھئے جب درسگاہوں میں یہ لوگ درسگاہوں سے نکلتے تھے، حجروں میں بیٹھتے تھے اپنے کمروں میں، پھر رات بھر جو مسلمانوں کو ترک کیا ہے ان لوگوں نے، ہچکیاں لگ رہی ہیں، آئے شہر کا آئیے آپ کے اور ہمارے لیے، اور جو ان حضرات آنے والی نسلوں کے لیے، اور جو طلبہ ان حضرات سے پڑھ رہے ہیں ان کے علم و عمل کی زیادتی کے لیے کہ اللہ علم و عمل جو ہے پوری طرح سے بھرپور کر دے ان کے سینوں کے اندر، معمور کر دے ان کے سینوں کو۔ رات بھر ہچکیاں لگی ہوئی ہیں جی، آنسوؤں سے مسلطر کر رہے ہیں، گاڑیاں پر ہو رہی ہیں، بے پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں کہ اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے، اللہ ان کے لیے علم و عمل کے دولتوں سے ان کو مالا مال کر دے۔ رات بھر رو رہے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے تھے کہ کہیں انسانیت مظلومیت کا شکار ہو رہی ہے تو نکل کے خانقاہوں سے اور درسگاہوں سے الحمدللہ میدانوں کو نکل کے اپنے خون سے رنگین کر رہے ہیں، سمجھ گئے، تاکہ امت باقی رہے۔ اور یہ اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے، اور ایمان جو امن کا پیغام ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت کی جو تعلیم ہے، یہ سرزمین کے اوپر باقی رہے، اس واسطے ہزاروں علماء شہید ہو رہے ہیں۔ 55,000 علماء 1857 میں ایک ہفتے کے اندر قتل کیے گئے، 1857 میں۔ بالا کوٹ کی پہاڑیاں آج بھی خون سے رنگین ہے، ہزاروں علماء کے جسم کے چیتڑے چپکے ہوئے ہیں، ہزاروں علماء کے خون سے رنگین ہے، سمجھے آج وہ پہاڑیاں، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ہزاروں علماء، اور شاملی کے میدان سے آج بھی خون کے چشمے ابلتے ہوئے نظر آئیں گے، شاملی دلی کے کھنڈرات۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ جو پانی سے نہیں، پسینے سے نہیں، گردنیں کٹا کے خون اس کی جڑوں میں دیا تھا ہمارے نکابرین نے، بزرگان نے، آج ایسا ہرا بھرا درخت بنا ہے یہ کہ آج ٹہنیاں جڑ یہاں ہے الحمدللہ، سمجھے جڑ یہاں دیوبند کے اندر ہے، سمجھے جی نظام الدین میں مان لیجئے، سمجھے وہاں سے وہ لائن بچھی، وہاں سے وہ درد پیدا ہوا، یہاں سے علم کی روشنی آئی، سمجھے علم کی روشنی لے کر اور پھر درد کو لے کر لائن بھی بنی اور اسٹیم بھی پیدا ہوئی، پھر یہ جو انجن بن کے اور سینکڑوں ڈبوں کو اپنے پیچھے لے کر ان کی سواریوں کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک الحمدللہ ان حضرات کا فیضان جو پہنچا ہے، ماشاءاللہ فیض پہنچا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ کا شکر ہے پانی سے نہیں، پسینے سے نہیں، گردنیں کٹا کے خون اس کی جڑوں میں دیا تھا، آج ایسا ہرا بھرا درخت بنا، جڑیاں ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور آج ہم لوگ الحمدللہ اس سائے کے، اس شجر کے پیڑ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا سی پڑھنے کی تکلیف ہی تو ہے ہماری، ارے تکلیف تو راستہ تو وہ کر کے چلے گئے، راستہ صاف کر کے چلے گئے، خونوں سے صاف کیا ہے، خونوں سے دھویا ہے ہم جیسے چلنے والوں کے لیے۔ تو آج ان حضرات کا اس لیے ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے، جب بھی ہم لے کر بیٹھے ہیں کوئی کتاب کھولیں قرآن پاک اور ہم فارغ ہوں تو ہم ان کے لیے اللہ سمجھے ان حضرات کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ان کی خدمات
जन्नत का बेहतरीन बदला अता फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। तो अब ये है कि निकल निकल के मैदानों को रंगीन कर रहे हैं खून से। अब माल्टा जेल, काहिरा जेल, नैनी जेल, कराची जेल, दिल्ली जेल, कौन सी जेल है जो सबसे पहला तालिब इल्म है दारुल का महमूद नाम का, जो आगे शेखुल मौलाना महमूद हसन साहब के नाम से वो हुए, कौन सी जेल है जो उन्होंने नहीं काटी? कौन सी जेल है जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह कैद बामुशक्कत काट के आते थे, साल साल, डेढ़ साल, लेकिन अगर पहुंचते थे जब सख्तियां की जा रही हैं, गरम सरिये करके लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हक में फतवा दो अंग्रेज के, तो यही कहा करते थे बिलाल के वारिस है, टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बातिल के सामने गर्दन झुकाए। समझिए जी, फक्री